یہ اس طرح کی چیزیں اس لیے سامنے آتی ہیں کہ اسلامی تعلیمات اور ہدایت پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کوئی معاملہ اور معاہدہ کر رہے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کی مدت جو وقت اس کا طے کیا ہے اس وقت کو، اس مدت کو طے کر لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، دو مرد اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو، دو گواہ اس کے اوپر کر لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، دھوکہ دینے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس میں لکھے ہوئے دستخط موجود ہیں۔ اور اگر اس پر مزید گواہ بھی بنا لیے ہیں تو دو لوگ کہنے کے لیے موجود ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے ہماری موجودگی میں تم نے قرض دیا ہے۔ تو یہ قرض کے آداب میں سے ہے کہ قرض پر گواہ بنا لیے جائے اور قرض کے معاملے کو آپس میں لکھ لیا جائے۔ اگر ہم لکھتے ہیں تو سامنے والا میاں تم مجھے ایسا سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارا قرض نہیں دوں گا، تم لکھنے کی بات کر رہے ہو، میاں فلاں آدمی کو تم کیوں بتانا چاہتے ہو، گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارا قرض واپس نہیں کروں گا۔ اس طرح کے جملے اور اس طرح کی باتیں کہہ کر ہم اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی ہدایات کے ہم خلاف کرتے ہیں۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ جو شریعت نے تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فیض ہوگا۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں باحیثیت بنایا ہے اور کوئی آدمی آ کر ہم سے سوال کرتا ہے قرض کا، قرض حسنہ کا، تو ہم اس کو قرض دیں۔ اسی طرح سے قرض کی جو مدت متعین ہو گئی ہے وہ مدت متعین ہو جانے کے بعد وقت جو ہے مزید جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حیثیت دی ہے قرض واپس کرنے کی تو ہم قرض فوراً واپس کر دیں۔ اسی طرح سے اگر قرض لینے والا ہم سے مدت بڑھانے کا مطالبہ کر رہا ہے تو ہم مدت کے اندر اضافہ کر دیں۔ اور یہ سب تعلیمات ہیں، یہ تمام کی تعلیمات ہدایت ہیں جو اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمارے سامنے خطوط متعین کیے ہیں۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.